عمران خان نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، آئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہے تاکہ ہم اس کی وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ عمران خان کی اس ٹویٹ کو اگر میں سمرائز کروں، اس سے 3 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں جمہوریت، میڈیا اور عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ دوسری پوائنٹ، اس ٹویٹ میں عمران خان نے 10 سالہ اقتدار کی بات کی۔ آخری پوائنٹ جو عمران خان نے اس ٹویٹ میں کیا ہے وہ اخلاقیات کے بارے میں۔ باجوہ جنرل فیض نے آپ کے کانوں میں ڈالا تھا اور آپ 10 سالہ پلان کے سلسلے میں آ رہے ہیں، یعنی آپ 10 سال تک پاکستان کے اقتدار پہ قابض ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، پھر صدر ہوں گے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ خود سوچیں اور خود ڈیسائیڈ کریں کہ 9 مئی کس نے کرایا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے، انہوں نے کروایا تھا، یا فالس فلیگ تھا، آرمی نے کرایا؟ عمران خان کے نزدیک اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات وہ ہے کہ دوسرے کو گالی دو، دوسروں کو بے عزت کراؤ، دوسروں کو راستوں میں ذلیل کراؤ، کسی کو باہر نہیں نکلنے دو۔ یہ ان کی نزدیک اخلاقیات ہے۔ عورتوں کا خیال اب عمران خان کو آیا جب مریم نواز کی ہوٹل کا دروازہ رات کے 4-5 بجے توڑ دیا گیا اور ان کو ہوٹل سے باہر گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ میڈم فریال ٹالفور صاحبہ کو اسپتال سے اٹھا کر جیل میں پھینکا گیا، تو اس وقت ان کو عورتوں کی تقدس یاد نہیں تھا۔ آج ان کو عورتوں کی تقدس کا خیال آ گیا۔ اخلاقیات تب تباہ ہوتے ہیں جب آپ اپنے سے بڑے عمر والوں کو گالی دے، ان کو بے عزت کرائے، ان کی عزت پامال کرے اور ان کو سرعام گالیاں دے۔ اس سے اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان، خدای خدمتگار، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ہوپ اور امید کے ساتھ۔ پختون قوم کی بیداری اور خاص کر پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں اور اس سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ فالوور جن کو ایک غلط اور جھوٹی بیانیے کے ساتھ ورغلا کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ عمران خان نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، آئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہے تاکہ ہم اس کی وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ عمران خان اپنے ٹویٹ میں فرما رہا ہے کہ میں عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے تو یہاں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اور جس کو ذلت دینا چاہتے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَلَا تُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر آپ عمران خان صاحب دیکھو، میں بھی آپ کے ساتھ صاحب لگا کے کر رہا ہوں، آپ لگائے یا نہ لگائے ڈزنٹ میٹر، اس پہ کوئی افیکٹ ہی نہیں کرتا ہے، مگر اس سے آپ کی اخلاقیات، آپ جس عہدے پہ فائز رہ چکے ہیں اس کی مناسبت سے ایسے الفاظات اور ایسے ناموں سے پکارنا اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایسے ناموں سے کسی کو پکارے۔ اگر آپ صاحب لگا دیں تو اس سے آپ کی عزت ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ کہہ رہا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کو شرم مانتے ہیں۔ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جیل میں جو ذہنی تشدد ہو رہا ہے وہ عاصم منیر کروا رہا ہے، پھر اس کو صرف عاصم منیر سے پکارا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جھک جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے۔ تو جناب آپ کو اس لیے پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے، کیونکہ جب آپ بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم بن گئے تھے تو اس وقت جنرل فیض اور جنرل باجوہ یہ سب کچھ کروا رہا تھا، اور باقی جو جتنے بھی سیاسی پارٹی کے لیڈرز تھے یا ممبر پارلیمنٹ ہے ان سب کو جیلوں میں ڈالا کرتا تھا۔ اس وقت آپ خوش ہوتے تھے اور ہنسا کرتے تھے۔ آج آپ کی باری ہے، آپ کو بار بار پاکستان کے دیگر سیاسی پارٹی کے رہنماؤں نے متنبع کیا تھا
کہ یہ دن آپ پہ بھی آنے والا ہے، پھر آپ کے آنسو خوش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کاش پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مشاہد حسین صاحب جو سابقہ سینیٹر تھا، ان کا وہ تقریر جو سینٹ میں انہوں نے کیا تھا، اس وقت انہوں نے آپ کو متنبع کیا تھا، مگر آپ لوگوں میں اس وقت عقل اور شعور جو آپ جس کو کہہ رہے وہ نہیں تھا۔ اچھا آگے لکھ رہے ہیں، جنرل یحییٰ کو فوج نے ملک چلانے کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، اس نے فوج کا کندھا استعمال کر کے ڈکٹیٹرشپ کی اور ملک میں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا۔ اپنے 10 سال اقتدار کی لالچ میں اس نے ملک دو لخت کر دیا۔ آج عاصم منیر بھی اس طرز پر فوج کا کندھا استعمال کر کے ملک میں لاقانونیت اور فسطائیت کا ماحول بنائے ہوا ہے۔ عاصم منیر نے اپنے 10 سالہ ناجائز اقتدار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سب سے پہلے جمہوریت کا گلا دبوچا، 9 مئی کا فالس فلیگ کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا۔ تو یہاں پہ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ جس 10 سالہ کی بات کر رہے ہیں، تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آپ کے کانوں میں ای ڈالا تھا اور آپ نے اس کو ذہن نشین کیا تھا کہ آپ 10 سالہ پلان کے سلسلے میں آ رہے ہیں، یعنی آپ 10 سال تک پاکستان کے اقتدار پہ قابض ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، پھر صدر ہوں گے، جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، پھر جنرل فیض ہوگا، تو اسی 10 سالہ پلان آپ کی ذہن سے نکل نہیں رہا۔ عاصم منیر صاحب کا تو ابھی 3 سال بھی نہیں ہوئے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے، مگر یہاں پہ شعور والوں کے لیے نشانی ہے۔ اے شعور والوں، کیا عاصم منیر صاحب کے 10 سال ہوئے کہ عمران خان صاحب 10 سالہ اقتدار کی بات کر رہا ہے؟ پھر کہہ رہے کہ انہوں نے جمہوریت کا گلا دبوچا۔ تو جب 2018 میں جنرل فیض نے جنرل باجوہ اور ثاقب ناصور کے ساتھ مل کے مخالف سیاسی پارٹی کے امیدواروں کو نااہل کروایا، کسی کو 62-63 کے ذریعے نااہل کروایا اور آپ کے لیے الیکشن کا میدان کھلا چھوڑا، تو اس وقت جمہوریت کا گلا نہیں دبوچا گیا تھا، اس وقت آپ کو جمہوریت یاد نہیں آ رہا تھا، اس وقت آپ ہنس رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ 9 مئی کا فالس فلیگ کر کے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلا گیا۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ خود سوچیں اور خود ڈیسائیڈ کریں کہ 9 مئی کس نے کرایا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے، انہوں نے کروایا تھا، یا ای فالس فلیگ تھا آرمی نے کرایا؟ خان اپنے ورکروں کو ڈس اون کرتے کہ ہم نے نہیں کیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے فالس فلیگ کروایا گیا، یعنی یہ آرمی نے خود کروایا گیا۔ تو جو لوگ جیلوں میں ہیں یا جو ابھی سزا کاٹ رہا ہے یا جس کی آڈیو ویڈیو آئے تھے، وہ پاکستان کا تحریک انصاف کے ورکر، اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ پاکستان آرمی سے تعلق رکھتے تھے۔ 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے، تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، تو اس مینڈیٹ کو بے شرمی سے چرا لیا گیا۔ عوام کو مینڈیٹ چرا کر سزا یافتہ لوگوں کو اقتدار دیا گیا۔ اس کے بعد عدلیہ کو مفلوج کیا گیا اور 26ویں ترمیم کے ذریعے ججز کے ہاتھ پاؤں باندھ دی گئی، عدلیہ کو سرکاری اداروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو 2018 میں جب آپ کے لیے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا، اس وقت آپ کو شرم نہیں آیا تھا؟ اس وقت تو آپ بنی گالہ میں بیٹھ کے خوش ہو رہے تھے اور ہنسا کرتے تھے۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے کہ عدلیہ کو مفلوج کیا گیا، تو جب آپ کٹ پتلی وزیر اعظم بن گئے تھے، اس وقت ثاقب ناصور کے ساتھ مل کے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کروانے کا کہا، تو آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس پہ ریفرنس دائر کروایا گیا۔ شوکت صدیقی کو آپ نے نوکری سے برخاست کروایا گیا اور قاضی فیض عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا گیا۔ تو اس وقت آپ کو شرم نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت آپ کو آزاد عدلیہ کا خیال نہیں آ رہا تھا؟ کاش اس وقت بھی آپ آزاد عدلیہ کے لیے آواز اٹھاتے اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سے انکار کرتے کہ نہیں، میں ان ججوں کے خلاف ریفرنس نہیں
دائر نہیں کروں گا۔ تیسری نمبر پہ میڈیا کی آزادی پر خطغن لگا دی گئی۔ آزاد میڈیا کا تصور پاکستان سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہایت مشکل سے پاکستان میں جیسی تیسی جمہوریت کی تسلسل سے یہ دو چیزیں کسی حد تک خود مختار عدلیہ اور آزاد میڈیا تھا، مگر عاصم منیر کی وجہ سے ان دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملک میں اس وقت جمہوریت معطل ہے، انسانی حقوق پامالی عروج پر ہے، عدلیہ غلام اور میڈیا خوفزدہ ہے۔ عمران خان جب آپ پاکستان کے کٹ پتلی وزیر اعظم تھے تو اس وقت آپ نے عدلیہ کا گلا نہیں دبویا تھا۔ اس وقت آپ مالکان سے چن چن کے اینکروں کو نہیں نکالا تھا۔ اس وقت جمہوریت بحال تھا، آپ نے جمہوریت معطل نہیں کرایا تھا۔ آپ اپنی اسمبلی کو کرنل لیاقت سے نہیں چلا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے کرنل لیاقت کو اسمبلی میں بٹھا کر نہ صرف اپنے ارکان پارلیمنٹس کو بلکہ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کو بھی ڈرا دمکا کر حاضری لگواتے اور اس سے بل پاس کروا دیتے۔ تو اس وقت آپ کو جمہوریت اور جمہوریت کی آزادی یاد نہیں تھی۔ جبر کے اس نظام کے بعد پاکستان میں اس وقت معیشت بھی تاریخی سسروی کا شکار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری بالکل صفر ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی سرمایہ کاری نہیں آئی جتنی اس دور میں ہوئی۔ 3 سال میں ملک پر قبضہ دگنا ہو چکا ہے۔ ہر پاکستانی اس وقت قرض کے دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ جب تک ملک میں عوامی حکومت قائم نہیں ہوگی، معاشی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ جب آپ وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت پاکستان کا قرضہ کتنا تھا؟ پھر جب آپ کرسی سے چمٹے ہوئے تھے اور آپ کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کک مار کر باہر کروا دیا گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی قرض کہاں تک آپ نے چڑھایا تھا؟ آخر میں بہت ہی اہم پوائنٹ کو عمران خان نے اٹھایا ہے اور وہ ہے ملک میں اخلاقیات۔ ملک میں اخلاقیات کا جو جنازہ اٹھایا ہوا ہے اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ عمران خان کے نزدیک اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات وہ ہے کہ دوسرے کو گالی دو، دوسروں کو بے عزت کراؤ، دوسروں کو راستوں میں ذلیل کراؤ، کسی کو باہر نہیں نکلنے دو۔ یہ ان کی نزدیک اخلاقیات ہے۔ یا اس سے بھی بڑھ کے آپ کسی بھی اپوزیشن لیڈر کو یا عمران خان کے مخالف جو بھی ہو اس کا کوئی ویڈیو آ جائے یا وہ کوئی کمنٹس کرے، وہ کوئی پوسٹ کرے تو ان کی کمنٹ سیکشن میں جائے تو آپ کو اخلاقیات کی اعلیٰ مثال نظر آ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور فالوورز اور سیاسی لیڈر اور ارکان پارلیمنٹ کتنے اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو ان کی اخلاق ان کمنٹسوں میں نظر آ جائے گا کہ لوگ کتنے اخلاقی یافتہ ہیں۔ جو کام جنگوں میں نہیں ہوتے ہیں وہ یہاں عوام کے ساتھ کیے گئے۔ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، بچوں کو اٹھا کر ہراساں کیا گیا۔ عورتوں کا خیال اب عمران خان کو آیا جب مریم نواز کی ہوٹل کا دروازہ رات کے 4-5 بجے توڑ دیا گیا اور ان کو ہوٹل سے باہر گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ اس وقت ان کو عورتوں کی تقدس یاد نہیں تھا۔ پھر جب عید کی رات پہ میڈم فریال تالفور صاحبہ کو ہسپتال سے اٹھا کر جیل میں پھینکا گیا تو اس وقت ان کو عورتوں کی تقدس یاد نہیں تھا۔ آج ان کو عورتوں کی تقدس کا خیال آ گیا۔ کاش اس وقت بھی آپ اس کے خلاف آواز اٹھا لیتے اور ان کو منع کر دیتے کہ آپ عورتوں کو ایسے مت گھسیٹا کرو، ان کو ذلیل مت کر لیا کرو، مگر اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا۔ آج آپ کی بیوی جو آپ کہہ رہے کہ غیر سیاسی ہے، وہ صرف وزیر اعلیٰ لگانا، وزیر و مشیر لگانا، سینٹ کے ٹکٹ دلوانا، جس طرح آج کل مشال یوسفزئی کو سینٹ کا ٹکٹ انہوں نے دلوایا گیا۔ دوسری طرف آپ کی بہن نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے آپ کی بہن پہ چڑھائی بھی کی، مگر مجال ہے کہ آپ نے اس کو روکا کیونکہ اس کو بشرا بی بی کی پشپناہی حاصل ہے۔ کبھی کسی سیاستدان کے گھر کے غیر سیاسی خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو میری اہلیہ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب ملک کا اقتدار ان چیروں لٹوروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا جن کی کرپشن کی داستانے سے بچہ واقف ہے تو اخلاقیات ایسے ہی تباہ ہوں گے۔
اخلاقیات ایسے تباہ نہیں ہوں گے جناب، اخلاقیات تب تباہ ہوتے ہیں جب آپ اپنے سے بڑے عمر والوں کو گالی دے، ان کو بے عزت کرائے، ان کی عزت پامال کرے اور ان کو سرعام گالیاں دے۔ اس سے اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے۔ عمران خان کی اس ٹویٹ کو اگر میں سمرائز کروں آپ کے لیے تو میں اس سے 3 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں جمہوریت، میڈیا اور عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ آپ جا کے ان کے 3 سالہ دور اقتدار میں اور مور دین 13 ایئر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ عدلیہ آزاد ہے، وہاں دیکھیں کہ میڈیا آزاد ہے، وہاں دیکھیں کہ جو احتجاج کرے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ وہاں پہ سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تو اس پہ شلنگ کروائے گئے، ان پہ آنسو گیس کے گولے برسائے گئے، تو یہ ان کا جمہوری حق نہیں تھا، مگر ان کو یہ وفاق میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری پوائنٹ، اس ٹویٹ میں عمران خان نے 10 سالہ اقتدار کی بات کی۔ انہوں نے ایک مثال جنرل یحییٰ کی دی، دوسری مثال انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی دی۔ تو جناب آپ شعور والے ہیں، عاصم منیر صاحب کی ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں، 10 سال تو نہیں ہوئے، مگر یہاں پہ عمران خان کی ذہن میں جو 10 سالہ اقتدار کا پلان جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے تما کے ان کی ذہن میں بٹھایا تھا، وہ نہیں نکل رہا ہے۔ عمران خان تو 10 سالہ اقتدار کے لیے آیا تھا، مگر بدقسمتی سے نہیں، خوش قسمتی سے اس نے 3 سال پورے کیے، ورنہ کٹے، انڈے، مرغی، گایوں کو ٹیکے لگانا، زیادہ دودھ نکالنا، اس منصوبے سے پاکستان کو سپر پاور بنانے کے دوڑ میں شامل کروانا تھا، مگر وہ ناکام ہو گیا۔ اور آخری پوائنٹ جو عمران خان نے اس ٹویٹ میں کیا ہے وہ اخلاقیات کے بارے میں۔ عمران خان نے اخلاقیات کے بارے میں جو فرمایا ہے شاید وہ اخلاقیات کی ڈیفینیشن نہیں جانتا ہے، کیونکہ عمران خان کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو زیادہ گالی نکالتا ہے، جو دوسروں کو بے عزت کرواتا ہے اور بڑھ کے مارتا ہے، تو وہ عمران خان کے نزدیک اور اس کو شاباش دیتے ہیں۔ اخلاقیات وہ ہے کہ آپ سیاست کریں، دلیل کے ساتھ اختلاف رکھیں اور کسی کو بے عزت نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دے، کیونکہ جہاں دلیل نہیں ہوتا ہے، جہاں دلیل سے بات نہیں ہوتی ہے، وہاں گالیاں دیے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی سیاسی رہنما جو تحریک انصاف سے اختلاف رکھتا ہو یا ان کے مخالف ہو، یا ایسا اینکر یا صحافی جو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہو اور وہ تحریک انصاف کے خلاف جاتا ہے، تو کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ پاکستان تحریک انصاف کے فالوور کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ وہ کتنے اخلاقی یافتہ ہے۔ ان کے کمنٹس آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اخلاق کے کتنے اونچے مرتبے پہ ہے۔ آپ خود بھی عمران خان کی تقریروں کو اٹھا کے دیکھیں، دوسروں کو کیسے القابات اور ناموں سے پکارتا ہے۔ کیا اتنے بڑے سیاسی منصب پہ فائز شخص کو ایسے القابات سے پکارنا اور گالیاں دینا یہ اخلاقیات کے زمرے میں آتے ہیں یا اخلاقیات کے جنازے نکالنے کے زمرے میں آتے ہیں؟ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی، اگر پسند ہے تو لائک، شیئر اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ اس کو شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور سچی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئے ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، اللہ مسپارم۔